بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا يبقى من الإسلام إلا اسمه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہم سب کا اور پوری امت مسلمہ کا بلکہ دنیا میں آئے ہوئے سارے ہی مسلمانوں کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہی مقصد اصلی مقصد ہے، وہ مقصد ہے اسلام۔ ہم دنیا میں جو آئے ہیں صرف اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اسلام پر چلیں۔ اسلام کے علاوہ ہمارا کوئی بھی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اب سوال ہو جاتا ہے فوراً کہ اسلام ہمارا مقصد ہے تو پھر دنیا بھی تو ہمیں چاہیے، پیسے بھی کمانا چاہیے، بیمار ہو گئے تو صحت بھی ضروری ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کی جتنی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں یہ بھی تو ایک مقصد ہے۔ اب کوئی مولوی صاحب یہ تقریر کر دے کہ ہمارا مقصد اسلام ہے، اسلام کے لیے ہمیں مرنا ہے، اسلام کے لیے ہمیں جینا ہے، جس کا دوسرا نام ہے دین، دین کے لیے ہی ہمیں مرنا ہے، دین کے لیے ہی جینا ہے، ان کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، تو فوراً مولوی صاحب پر سوال اٹھا دیا جائے گا کہ یہ مولوی کھائے گا نہیں تو زندہ کیسے رہے گا؟ تو کھانا بھی تو ایک مقصد ہے۔ مولوی صاحب کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو مولوی صاحب کیسے زندگی بسر کریں گے، گھر کیسے بنائیں گے، بیوی بال بچوں کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو صرف یہی تقریر کرتے ہیں کہ دین ہی ہمارا مقصد ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی مولویوں کے پاس ہے، اور اللہ کے خاص بندے جو علماء اعظام ہیں یا اسی طرح سے جو دین کی دعوت لے کر چلنے والے ہیں اور وہ بالغ نظری رکھتے ہیں، حکمت رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، تو اس کا جواب ان کے پاس بھی ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ اس کا مقصد مطلب یہ نہیں ہے کہ دین ہمارا مقصد ہے اور اسلام ہمارا مقصد ہے تو اس سے دنیا نکل گیا، بلکہ مقصد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مقصد حقیقی اور ایک ہے مقصد غیر حقیقی۔ غیر حقیقی مطلب اصل چیز وہ نہیں ہے، حقیقی مطلب اصل چیز وہ ہے۔ اس کی مثال جیسا کہ کھانے کا پیالہ رکھا ہوا ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، تو اس میں چاول بھی ہیں، سالن بھی ہیں، دال بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ پاپڑ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچومر ہے، اس کے ساتھ نہ جانے دوسری چٹنیاں ہیں وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہیں۔ تو وہاں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک مقصود اصلی ہے اور ایک مقصد غیر اصلی ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ چیزیں وہاں ایسی ہیں جس سے بھوک مٹے گی، وہ ہے مقصد اصلی، جیسا کہ چاول، سالن یا بریانی، جو بھی مان لیجئے، یہ ہے اصل چیز، بھوک اس سے مٹے گی، تو یہ ہے مقصد اصلی، بھوک کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو پاپڑ ہیں، چٹنی ہے، یہ چیزیں مقصود اصلی نہیں ہیں، اگر یہ چیزیں نہیں بھی ہوں گی تو انسان کا پیٹ بھرے گا۔ یہ چیزیں اگر نہیں بھی ہیں تو انسان کا بھوک ختم ہوگا۔ تو ایک مقصد اصلی ہے اور ایک مقصد غیر اصلی ہے۔
مقصد اصلی اسلام ہے، اسلام پر مر مٹنا ہے، دین ہے، دین پر گزرنا اور چلنا ہے، یہ مقصد اصلی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی چیزیں بھی ضروری ہیں، تو لہذا اس کو استعمال کر کے ہی آدمی دین پر چل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، دین ہے، اسلام ہے، لیکن دین پر وہ کب چلے گا؟ جب اس کے پاس نماز کے شرائط موجود ہیں کہ بھئی ستر کے چھپانے کے لیے، بدن کو ڈھانکنے کے لیے اس کے پاس کپڑا موجود ہو۔ تو یہ دنیا ہے، اگرچہ کپڑا پہننا دنیا تک ہے، مرنے کے بعد کوئی خوبصورت جبے ہمارے بدن پر نہیں ہوتے ہیں، پگڑی اور کیا کہتے ہیں ٹوپیاں نہیں ہوتی ہیں، اور بہترین قسم کے کوٹ نہیں ہوتے ہیں، پینٹ اور پاجامہ نہیں ہوتے ہیں، وہ سب دنیا میں چھوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، لیکن اس کے بغیر دین پر چلنا ممکن نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ ان چیزوں کا بھی استعمال ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ مولوی لوگ اگر یہ تقریر کر دیں یا دین کے داعی حضرات یہ تقریر کر دیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا دین ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دینے کے لیے کہا جا رہا، بلکہ دنیا بھی ضروری ہے۔ حضرت حکیم الامت سیدنا و مولانا حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، بلکہ حدیث پاک سے حضرت ثابت کرتے ہیں کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کی چیزوں کو بھی اگر کوئی آدمی نیت صحیح کر کے استعمال کرے وہ بھی دین بن جاتا ہے۔ دنیا ہے، مثال کے طور پر بیلگام جانا ہمارے کپڑے خریدنے کے لیے، سامان خریدنے کے لیے، یا یوں ہی تفریح کرنے کے لیے، گوکاک فالس جانا ہے، یوں ہی تفریح کرنے کے لیے جانا ہے، تو یہ تو دنیا ہے۔ دنیا ہے تو دنیا کی چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہیں جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، یقیناً یہ دنیا ہے، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں بیلگام جا رہا ہوں، وہاں ساز و سامان خرید کر اپنی اولاد کو پہناؤں گا، کپڑے خرید کر لاؤں گا، اپنے نواسے نواسی کو، پوتے پوتری کو پہناؤں گا، گھر والوں کو اچھے کپڑے پہناؤں گا، ان کے حقوق ادا کروں گا، کھانے پینے کا سامان لا رہا ہے کہ گھر والوں کا حق ادا کروں گا، تو جانا تو دنیا تھا لیکن نیت دین کی تھی، دنیا بھی دین بن جائے گا۔ تو یہ ہے میرے بزرگوں۔ اسی طرح سے یہاں تک کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر پیشاب پاخانہ کے لیے کوئی جاتا ہے تو یہ بھی دنیا ہے۔ پیشاب پاخانہ کرنا آدمی کی اپنی ضرورت ہے، لیکن اگر پیشاب پاخانہ کے لیے بھی کوئی نیت صحیح کر کے جاتا ہے، یہاں کیا نیت ہوگی بھائی؟ عجیب بات ہے۔ سوال فوراً ہوتا ہے پیشاب پاخانہ میں بھی، اگلے متنے میں بھی کوئی نیت ہوتی ہے کیا؟ جی نیت ہوتی ہے۔ اس کے لیے پہلے ایک حدیث سمجھیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میرے آقا نے فرمایا کہ لا یصلی احدکم وہو یدافع الخبثان، کہ کوئی آدمی نماز نہ پڑھے اس حال میں کہ وہ دو ناپاک چیزوں کو روکے رکھا ہو۔ یہ حدیث ہے۔ ناپاک چیزوں سے مراد دو کیا؟ پیشاب اور پاخانہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی نماز اس حالت میں نہ پڑھے کہ اس کو زور کی پیشاب آ رہی ہو اور وہ پیشاب کو روکے ہوئے ہے، انہیں جماعت چھوٹ جائے گی، نماز چھوٹ جائے گی، اور روک کر کے نماز میں شریک ہو، جماعت میں شریک ہو۔ میرے آقا منع فرماتے ہیں کہ ایسے نماز نہ پڑھو۔ کسی کو پاخانہ لگا ہوا ہے اور وہ سوچے کہ میری نماز چھوٹ جائے گی، جماعت چھوٹ جائے گی، لہذا پاخانہ کو روکے ہوئے، کنٹرول کیے ہوئے ہے اور وہ نماز کی نیت باندھ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے نماز نہ پڑھو، بلکہ پہلے ان چیزوں سے فراغت حاصل کرو، اس کے بعد ہلکا ہو کر نماز پڑھو۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں محدثین نے کئی وجوہ لکھی ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ نماز میں دھیان اللہ کا ہونا چاہیے، نماز میں دھیان رب کا ہونا چاہیے، نماز میں دھیان خالق اور مالک کا ہونا چاہیے، لیکن جب کسی کو پیشاب لگی ہے تو اس کا دھیان ہمیشہ پیشاب کی طرف رہے گا، چاہے نماز پڑھانے والا قاری بہترین نماز پڑھا رہا ہو،
چاہے نماز پڑھانے والا خوبصورت انداز میں بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہو، لیکن جب پیشاب لگی ہے یا پیخانہ لگا ہے تو آدمی بالکل اسی کی طرف دھیان لگائے ہے کہ بھئی کسی طریقے سے روک کر رکھوں، ذرا نماز پوری ہو جائے تو جاتا ہوں، تو اس کا دھیان اللہ کی طرف ہے ہی نہیں۔ تو نماز کا جو مقصد اصلی تھا وہ تو فوت ہو رہا ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، پہلے اس کو خالی کر لو تاکہ تمہارا دھیان اللہ کی طرف صحیح سے لگ جاوے، اس کے بعد نماز پڑھو۔ یہاں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، فرض جیسی چیز کو، نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے بعد جماعت جو واجب ہے، جماعت جیسی چیز کو، فرض اور واجب کو چھوڑنے کے لیے آقا فرما رہے ہیں، اور پہلے دنیا کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے دنیا کی چیزوں سے فارغ ہو جاؤ۔ تو دین کی بڑی چیز نماز دین کی سب سے بڑی چوٹیوں میں سے ایک ہے۔ نماز کو حضور فرما رہے ہیں چھوڑ دو، اور پھر جماعت جس کو اقامت صلاۃ کہا گیا، حضور فرماتے اس کو چھوڑ دو، پہلے دنیا استعمال کر لو، اپنے آپ کو فارغ کر لو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا اگر کوئی آدمی، اب یہ بات آ رہی ہے نیت کی، دنیا اگر کوئی آدمی استعمال کر رہے ہیں، پیشاب پاخانے کے لیے جا رہا ہے، اس کے دل میں نیت ہے کہ میں پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو جاؤں گا تو اطمینان سے اللہ کی عبادت کروں گا، اطمینان سے سکون کے ساتھ رکوع کروں گا، سکون کے ساتھ سجدے کروں گا، بدن کو کوئی حرکت نہیں دوں گا، کیونکہ جب بہت زور سے لگی ہے تو آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے بدن ہلاتا رہتا ہے۔ تو جب آدمی کی نیت یہ ہو کہ میں اپنے آپ کو اچھی طریقے سے فارغ کر کے ہلکا پھلکا ہو کر نماز میں شریک کروں گا، تو یہ دیکھیے یہ نیت اس کی پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے جانے کو بھی ثواب بنا دے۔ تو میرے بزرگوں، خلاصہ کلام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیزیں ہو، اگر اس میں نیت درست ہے ہماری، تو وہ نیت کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، وہ دنیا نہیں بنے گی بلکہ دین بن جائے گا وہ چیز۔ اور مقصود اصلی ہمارا، ہم نے شروع میں فرمایا، ہم سب کا دنیا میں جتنے اللہ کے ماننے والے بندے ہیں، ہر ایک کا مقصد دین ہے، 100% دین ہے۔ دین کے بغیر اگر کوئی آدمی رہتا ہے تو وہ اللہ کو پیارا نہیں، اللہ کو پسندیدہ نہیں۔ تو یہ ہو گئی ایک بات، مقصود اصل میں دین ہے۔ اب دین بھی کس کو کہتے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ بس دین نام لے لیا کہ بے نماز پڑھ لیا تو یہ دیندار بن گئے۔ حضرت تو عجیب و غریب بات فرماتے ہیں، پڑھتے پڑھتے ہمیں تعجب بھی ہو رہا تھا اور ہنسی بھی آ رہی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں نے دین کو چند چیزوں میں منحصر کر دیا ہے، چند چیزوں میں فکس کر دیا ہے کہ یہ چیزیں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ دیندار ہے، اس کے علاوہ اس کی زندگی میں چاہے دین کے دوسرے اجزاء ہوں یا نہ ہوں وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں، بس اس کو دیندار سمجھتے ہیں۔ مثال اس کی سب سے پہلی ہے کہ کوئی آدمی 5 وقت نماز پڑھ رہا تو اس کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ دیندار ہے۔ اور اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں اگر وہ آدمی تہجد بھی پڑھنے لگے تو لوگ اس کو وقت کا جنید بغدادی سمجھنے لگتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر سے اس کے جبہ قبہ بھی صحیح ہو، داڑھی واری بھی بہترین ہو، مسواک رکھتا ہو، ہاتھ میں تسبیح رہتی ہو، تو پھر تو پوری جتنے بھی معاشرے کے لوگ ہیں اس کو بہترین دیندار سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت فرماتے ہیں لوگ اس کو رجسٹر کر دیتے ہیں کہ رجسٹری دیندار ہے۔ تو یہ جبہ قبہ اور داڑھی، ٹوپی، پگڑی، اس کے علاوہ نمازیں پڑھنا، اس کے بعد روزہ رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، تہجد پڑھنا، دعاؤں میں وقت لگانا، یہ ساری چیزیں اسی کو ہم لوگوں نے دین سمجھ لیا۔ اس کے علاوہ اخلاق کتنے بھی برے ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، معاشرے میں پریشان کر رہے ہیں لوگوں کو ستا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو ٹھیک سے نہیں دیکھ رہے ہیں، اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں، پڑوسی پریشان ہے، بد دعائیں کرتا رہتا ہے روزانہ کہ یہ آدمی کب یہاں سے چلا جاوے تو ہمیں سکون ملے۔ اس کے علاوہ دوسری اور بھی اخلاقیات جتنے کے سارے ہیں اس میں سب 0 اور 0 ہیں۔
اور 5 وقت کی نماز با جماعت صف اول سے پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے ان کی نماز کی طرف دیکھتے ہوئے اس کو دیندار سمجھ لیا، حالانکہ وہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے، یہ میں اپنی طرف سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دلیل، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم من لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کی پڑوس اس کے پریشانیوں سے وہ مامون نہ ہو، سکون میں نہ ہو، ہمیشہ پریشان کرتا ہو، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، میرے نبی فرماتے ہیں دیندار وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کی نگاہوں سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ دیندار ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا، تسبیح پڑھ لینا، ذکر و اذکار کر لینا اور دوسری چیزیں جس کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے یہی کر لینا میرے بزرگوں دین نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ظلم بالائے ظلم یہ ہے، لوگ تو دیندار سمجھتے ہی ہیں، اپنے آپ کو بھی ہم دیندار سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ہر کوئی آدمی اپنے حال سے، چاہے دنیا واقف نہ ہو لیکن آدمی ہر کوئی اپنے حال سے 100% واقف ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، ہر کوئی واقف ہے۔ اب ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، بہترین نماز پڑھتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں اور دوسری چیزیں بہت کچھ ہیں، لوگ تو اس کو دیکھ کر ہمیں دیندار سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا معلوم کہ ہم کیسے ہیں؟ اس کا ہمیں معلوم ہے اچھے طریقے سے کہ ہماری راتیں کہاں گزرتی، ہمارے دن کیسے گزرتے، ہمارے اوپر کتنے گناہ باقی ہیں جو ہم نے کر لیے اب تک توبہ نہیں کیے، ہماری نمازیں کتنی قضا ہو گئی ہیں ہمیں پتا ہے۔ لوگ تو ہمارے جبہ قبہ کو، ہماری داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر دیندار سمجھ رہے ہیں، لیکن کیا واقعتاً دیندار ہیں یا نہیں ہیں یہ اپنے دل سے پوچھو۔ حضور فرماتے ہیں استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو کہ تو مومن ہے یا مومن نہیں ہے۔ دل آدمی کا سب سے بڑا مفتی ہے، وہ گواہی دے گا اندر سے ابھی تو مومن نہیں ہے، تیرے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو دوسروں کے سامنے تو بڑے آہوزاری سے لوگوں کے سامنے رہتا ہے، بہترین باتیں کرتا ہے، دین سمجھاتا اور سکھاتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تجھے بتاتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو دیندار سمجھ لے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ دیندار خود نہ سمجھے بلکہ ہمیشہ اس فکر میں رہے صحابہ کرام کیوں ایسے تھے، صحابہ کی تعریف حضور نے کیوں فرمائی، صحابہ کی تعریف اللہ نے کیوں فرمائی کہ وہ نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، وہ تہجد پڑھ کے بھی روتے تھے، وہ جنگ کے میدان میں جنگ کر کے بھی روتے تھے، اپنا سب کچھ لٹا کر بھی روتے تھے کہ شاید اللہ راضی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میری یہ چیز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو اسی لیے دینداری کی جو ہم نے ایک چیزوں کو فکس کر رکھا ہے یہ صرف دین نہیں ہے، ہاں یہ بھی دین کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ نماز پڑھنا دین کے سارے اجزاء میں سے ایک بڑا جزو ہے، زکوٰۃ دے دینا، حج کر لینا، یہ دین کے اجزاء ہیں، سب کچھ کو ملا کر ایک دین بنتا ہے۔ ان میں ہمارے اور آپ کے اخلاق بھی داخل ہیں کہ ہمارا اور آپ کے اخلاق نبی علیہ السلام جیسے ہونے چاہیے۔ تو دین اب کس کو کہتے ہیں؟ سوال یہی ہوا تھا۔ تو دین اصل میں نام ہے امتثال امر کا۔ اس کا کیا مطلب امتثال امر؟ دین نام ہے مان لینے کا۔ اب مان لینے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا فرمان کہاں کیا ہے اس چیز کو مان لے، حضور علیہ السلام کا حکم کہاں کیا ہے اس چیز کو مان لے، یہ دین ہے۔ اب ہم اپنے حالات دیکھ لیں کہ ہم کتنے دین پر اللہ کی باتوں کو مان رہے ہیں اور کتنے ہم دین کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان رہے ہیں، اور ہمارے حالات کیسے ہیں۔ ہر کوئی اس ایک فارمولے کو اپنا لے، اپنے آپ کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے دیندار ہیں۔
ہر کوئی جان سکتا ہے کہ بھئی ہماری حالتیں کیسی ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہمارے روزے کیسے ہیں، ہماری زکاتیں کیسی ہیں، ہمارے عمرے کس نیت سے ہو رہے ہیں، ہمارے حج کس نیت سے ہو رہے ہیں، ہم دوسروں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں کس نیت سے دے رہے ہیں، ہم پڑھنا پڑھانا کر رہے ہیں، دن رات قال اللہ قال الرسول کر رہے ہیں، بچوں کو حافظ اور عالم بنا رہے ہیں، نیت کیا ہے؟ ہم پکے مومن ہونے کی حالت میں یہ کام کر رہے ہیں یا ابھی ہمارے ایمان میں بہت کمیاں باقی ہے، ہمارے اخلاق میں اور ہمارے دین میں کمیاں باقی ہے؟ تو میرے بزرگ، مال لینا اصل دین ہے۔ اب مال لینا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال اٹھاتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ، جو چوپائے ہیں، یا ایک آیت ہے جو سجدے کی آیت ہے، ہم آپ کے سامنے تلاوت نہیں کر رہے ہیں، سجدہ آ جائے گا آپ سب پر، پھر پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ تو سجدے کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین بھی سجدہ اللہ کے سامنے سرنگو ہے، عبادت میں مشغول ہے۔ زمین پر چلنے والے جتنے مخلوق ہیں، دواب، جانور ہیں، 4 پیر والے، 2 پیر والے، رینگنے والے، اڑنے والے، یا جس طرح کی بھی مخلوق ہے، تیرنے والے سمندروں میں، یہ ساری مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ درخت ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ آسمان اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، سورج، چاند، ستارے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ تو پھر وہی سوال ہوتا ہے، حضرت نے اٹھایا سوال، کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ساری چیزیں عبادت کر رہی ہیں، تو پھر دو ہی کے بارے میں اللہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، جب سب کے بارے میں خود اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سب کو یہ سب میری عبادت کر رہے ہیں، تو پھر دوسری جگہ اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا؟ اچھا، اسی آیت کے اندر ایک چیز اور ہے، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، عبادت کرنے والوں میں بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت میں ہیں۔ تو یہاں ایک نقطہ نکلا کہ بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ تو خیر، سوال کا جواب کیا ہے؟ سوال کا جواب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے، اسی کو حضرت نے نقل کیا ہے کہ اصل بات یہ ہے، عبادت 2 طرح کی ہے، عبادت بھی ایک طرح کی نہیں ہے، عبادت 2 طرح کی ہیں۔ ایک ہے کہ ایک عبادت فکس ہے، متعین ہے، وہ جتنی دنیا کی مخلوق ہے ان کی عبادت فکس اور متعین ہے۔ فرشتوں کی عبادت کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے۔ درختوں کی، جھاڑیوں کی عبادت وہ پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں ہمیشہ سبحان اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ الغرض دنیا کی ساری مخلوق کی عبادت فکس ہے، اور انسان اور جنات جس کو اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ان کی عبادت فکس نہیں ہے۔ ان کی عبادت کوئی مخصوص چیز کہ خالی نماز پڑھ لو تمہاری عبادت ہو گئی، نہیں، ان کے علاوہ دوسری اور بھی چیزیں ہیں جو فکس نہیں ہے، وہ ساری عبادت بندوں پر ہے، مکلف پر ہے، یعنی انسان اور جنات پر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لفظ سے خاص کر دیا مخلوق، ساری مخلوق میں انسان اور جنات۔ اب عبدیت میرے بزرگوں بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا وہ دین پر چلنے کے لیے پیدا کیا۔ دین پر کیسے چلنا ہے؟ تو دین کی جو حقیقی دین ہے، جس کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے شروع میں رکھا، جو حقیقی دین ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، مسلمان کو بھائی ماننا، عورتیں ہیں بہن ماننا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اولاد کے حقوق ادا کرنا، بڑوں کے حق ادا کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ سارے حقیقی دین ہیں۔
اور اس کے علاوہ دوسری اور بھی چیزیں ہیں جو دین ہے، جس کا وقت نہیں، اور دنیا کی جو چیزیں ہیں، جیسے میں نے مثال کے طور پر پیشاب پاخانہ کی بات کہی، سفر کرنے کی بات کہی، اور بھی کچھ مثالیں دی آپ کے سامنے میں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن دنیا کو بھی اگر صحیح نیت سے کیا گیا تو وہ بھی وہی پہلے والی چیز میں آ جائے گی کہ وہ بھی دین بن جائے گی۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دین پر چلنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمارا اور آپ کا اصلی مقصد دین ہے، اصلی مقصد دین ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر جب پیدا ہوتے ہیں ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے، ہمارے کان میں مسلمانی نام رکھے جاتے ہیں۔ اب نام کی بھی بات آگے انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم آپ کے سامنے میں نام کے بارے میں بھی کوشش کریں گے رکھیں۔ اسی واقعات جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے میں، انہی میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ بات کر دیتا ہوں 2 منٹ کے اندر۔ حضرت نے فرمایا نام میں بھی آدمی کو چاہیے کہ وہ نام رکھے جس کو اللہ نے عبد کے ساتھ رکھا، یعنی چونکہ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں؟ امتثال امر، مان کر چلنا، اور ماننے والوں کو عبد کہتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبد کہہ کر پکارا ہے، بندہ کہہ کر پکارا ہے، تو اسی لیے نام میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو پسند کیا وہ 2 ناموں کو پسند کیا، عبداللہ اور عبد الرحمن کو پسند کیا۔ اس کے علاوہ نام بھی پسندیدہ ہیں اللہ کو، لیکن یہ 2 نام کیوں پسند ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر مان لینے کی صفت والی ایک معنی والا چیز پایا جاتا ہے، وہ ہے لفظ عبد۔ تو حضرت نے یہاں سوال اٹھایا کہ پھر عورتیں کیا نام رکھیں جو اللہ کو پسند ہو؟ مردوں کے لیے تو کہا کہ عبداللہ رکھے، عبد الرحمن رکھے، عورتیں کیا نام رکھے؟ تو حضرت نے فرمایا عورتوں کے لیے بھی اسی میں اشارہ ہے، عورتیں اپنے آپ کو امت اللہ، امت الرحمن کہے۔ عبد کے معنی بندہ اور امت کے معنی بندی، تو امت اللہ کہے یا امت الرحمن کہے، یہ عورتوں کا نام ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ حضرت فرماتے آگے ہمارے یہاں نام لوگ رکھتے ہیں وہ عجیب و غریب قافیہ بندی پر نام رکھتے ہیں۔ میرے بیٹے کا نام الف سے ہے اور آخر میں نون آتا ہے، کیا نام ہے؟ سین سے ہے، جو سلمان، صفوان، ایسے نام آخر میں نون آتے ہیں اور شروع میں ایس آتا ہے۔ آج ہمارے پاس نام پوچھنے آتے ہیں کہ مولانا ایسے نام دو، 10 لکھ کے دو۔ عجیب و غریب حالت ہے، حکومت بھی کرتے ہیں اور 10 لکھ کے دو، اور سب کا شروع ایس سے ہونا چاہیے اور لاسٹ میں این آنا چاہیے۔ اب ہم ڈھونڈتے رہیں کتابوں میں، لکھ کے دے دیا، بعد میں پوچھتے ہیں بھائی بچے کا نام ان 10 میں سے کیا رکھا؟ نہیں مولانا وہ ہماری بیوی کو پسند نہیں آیا، دوسرا نام رکھا۔ یہ سچی بات کہہ رہا ہوں، جھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا میرے ساتھ کئی مرتبہ ہو گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا، اس کا عجیب حال تھا، وہ کہتا تھا کہ جو بھی قرآن میں نام ہے وہ نام رکھیں گے۔ کیسا نام رکھتا تھا؟ بسم اللہ، الحمدللہ، قل هو اللہ، سب کے آخر میں اللہ کا نام آ گیا، اللہ اور قرآن میں ہے سب۔ تو کسی آدمی نے اس کو کہہ دیا کہ بھئی اب جب بچہ پیدا ہو اس کا نام رکھنا بیت اللہ، ناقۃ اللہ، تو یہ بھی کوئی نام ہے؟ کہا پھر وہ بھی کوئی نام ہے کہ بس خالی قرآن میں ہے؟ ایک آدمی نے، ہمارے حضرت شیخ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت کوئی ایسا نام بتلائیے جو قرآن میں ہو لیکن کسی نے آج تک نہیں رکھا۔ حضرت نے کہا کہ میں نے کہا کہ اس کا نام فرعون رکھ دو، قرآن میں بھی ہے کسی نے آج تک نہیں رکھا۔ حضرت ایسا کیسا؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے تو جو علماء بتلا دیں ایک نام لینا چاہیے اور وہ رکھ دینا چاہیے۔ ہاں ہمارے حضرت سے میرے گھر میں بھانجی پیدا ہوئی، میں نے فوراً حضرت سے جا کر کہا حضرت میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، نام رکھنا ہے۔ حضرت نے 2 نام بتائے، فائزہ رکھ دو یا مبشرہ رکھ دو۔ تو میں نے ان میں سے جو پہلا لفظ حضرت کا نکلا تھا، مبشرہ کا لفظ نکلا تھا، ہم نے اپنی بھانجی کا نام وہ رکھ دیا۔ تو یہ اپنے بزرگوں سے، علماء کرام سے، اللہ والوں سے نام 50 کے سوال نہ کریں، ایک نام پوچھیں، وہ جو نام بتلا دے وہ نام رکھ دیں، اور یہ نیک پالی لیں کہ بھئی اس نام میں برکت ہے۔ تو اس طرح سے نام بھی رکھنے کا رواج آج عجیب و غریب حالت ہے، نام رکھنے کے لیے اب علماء سے بھی بہت کم پوچھتے ہیں، اور مولانا گوگل صاحب ہیں ان سے پوچھتے ہیں، جا کر ایک دم اسلامک نیم اور اس کا میننگ سب پوچھتے ہیں، اور گوگل ہے پورا بتلاتا ہے۔ لیکن میں نے خود کئی مرتبہ تحقیق کیا، کسی سے پوچھا نام کیا رکھا؟ کہا یہ نام رکھا۔ کہاں سے رکھا؟ گوگل سے۔ ہم نے اسلامی جو کتابیں ہیں، ڈکشنریاں ہیں، چاہے اردو ہو یا عربی ہو یا فارسی ہو، کئی جگہ ڈھونڈا، کہیں نہیں ملا وہ نام۔ تو یہ کیسا اسلامی نام ہے جو ڈکشنری میں موجود ہی نہیں ہے؟
تو نام وہ رکھیں ہم جو ہمارے صحابہ کا نام ہے، نام وہ رکھیں جو ہمارے انبیاء کرام کا نام ہے، نام وہ رکھیں جو ہمارے اچھے علماء گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، ولی اللہ گزرے ہیں، ان کے نام رکھیں۔ یہ اصل نام ہے۔ یہ عجیب و غریب ہم جو نام رکھتے جا رہے ہیں، سونو مونو ایسا ویسا نام رکھ رہے ہیں، ایسے نام نہ رکھیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب